الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين محب الفقراء محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا 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 فی الدارین سیدنا محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأغواسه وأقطابه وأبداله وأولياء أمته وشهداء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما المؤمنون اخوة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم كجسد واحد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد حمد الصلاة معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جس حوالے سے میں نے آیات بینات کی تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ کل شاید اپلوڈ ہو گیا ہوگا، آپ نے سماعت کیا دیکھا ہوگا وہاں پہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا انتہائی حساس قسم کا موضوع ہے، اور میں نے 2 آیتیں اور 2 حدیثیں اسی موضوع کے ریلیونٹ تلاوت کی ہیں۔ موضوع ہمارا ہے دجال اور اس کی بے پناہ طاقت۔ فی زمانہ حالات کی تبدیلی اور عربوں کے بدلتے ہوئے حالات،
مسلم امہ کے بدلتے ہوئے حالات، جس پر اب خاموش رہنا میرا خیال ایک بہت بڑا جرم ہوگا۔ اب ہر منبر اور محراب سے اس دجالی قوت کے خلاف ہمیں اپنے خطبات کو مزین کرنا ہوگا۔ ہم قوم کو بھی، اب میں نحس القوم، ان فتنوں کو بڑی حساسیت اور نزاکت کے ساتھ جاننا ہوگا۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ 1500 سال گزر گئے اور اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ جناب نماز جنازہ کی نیت کیا ہے۔ جس قوم نے 1500 سال میں یہ نہیں نہ سیکھا کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے، اس کو اب سکھانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اب اس کو اب ہم نے بتانا ہی کیا ہے؟ 15 صدیاں بیت گئیں اور ابھی تک نماز جنازہ کی نیت بھی نہ آئی جس قوم کو، تو پھر اس قوم کو ہم کیا بتائیں؟ جس قوم کو 15 صدیاں بیت جانے کے بعد نماز کا طریقہ بھی نہ آئے، اس قوم سے پھر ہم کیا ماتم اس کے سامنے اور رونا روئیں؟ تو ہم تو آج تک اسی گمن گیری سے نہیں نکل رہے کہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنا کیسے ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اچھا نماز پڑھنی کیسے ہے۔ یہ تو وہ امت تھی جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز اور ٹائٹل دیا تھا۔ اس امت کا ٹائٹل کیا ہے؟ کبھی قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن نے ہمیں ایک ہی لفظ سے یاد کیا ہے بار بار، اور فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، اے امت مصطفیٰ تم ساری امتوں سے ایک اچھی امت ہو۔ ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ہیں کیا، ہمیں آج تک اپنے اس اعزاز کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا ہے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ خیر امت نے حالات کیا کر دی اپنے، خیر امت کس راستے پر چل پڑی، خیر امت نے اپنا انتخاب کیا کر لیا۔ اس وقت چاہے جائے کہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرتے، چاہے جائے کہ ہم اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اپنے خطبات کو ان باتوں سے مزین کر لیتے کہ آج دجالی فتنہ کہاں پہنچ چکا ہے، دجالی قوتیں کہاں سے نکل رہی ہیں، عرب کہاں کھڑا ہے، عجم نے کیا کردار ادا کرنا ہے، عربیوں کے حالات کدھر جا رہے ہیں، اہل عرب کہاں کھڑے ہیں، یروشلم کا معاملہ کیا ہے، ہیکل سلیمانی کا معاملہ کیا ہے، یہ رومن امپائر کیا ہے، یہ ساری اینٹی کرسٹ یہ کیا ہے۔ ہمیں تو آج ہمارے بچے کو یہ بات جان لینی چاہیے تھی کہ یہ یروشلم، ہیکل سلیمانی، اینٹی کرائسٹ، یہ سپر امپائر، رومن امپائر، یہ سارے معاملات الملحمۃ العظمیٰ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اگر آج میں یہاں اپنے بزرگوں سے بھی پوچھوں تو کسی ایک کو پتہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہماری تو نمازیں نہیں سیدھی ہو رہی ابھی تک، ہمارے نماز کے طریقے ہی ہمیں ابھی تک نہیں آ رہے، ہمیں ابھی تک وضو کا طریقہ ہی نہیں آ پا رہا کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ تو جس قوم اور جس امت کا یہ حال ہو جائے کہ انہیں وضو اور غسل اور وہ والی باتیں ابھی ازبر نہ ہوں، اور ان کے بچوں کے ان کے جوان ہو جائیں، اولادیں ہو جائیں، جب شادی ہوتی ہے ظاہر ہے بالغ کی شادی ہوتی ہے نا، تو اس کو ابھی تک غسل کا طریقہ نہ آئے، تو پھر ہمارا سوال تو بنتا ہے کہ 25 سال کی تیری عمر ہو گئی، 25 سال تو نے گزار دیے، 30 سال تو نے گزار دیے، اور 30 سال میں تجھے غسل کا طریقہ بھی آیا؟ کیا اس کی مسلمانی پر کوشچن مارک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیا اس پر سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ باتیں میری ترس ضرور ہوں گے، آپ کے دلوں پہ شاید بری بھی اترے، میں معذرت نہیں کروں گا کیونکہ حقائق ہے، جہاں میں حقائق سے ڈی ٹریک ہوں گا میں زوری کروں گا سب کے سامنے، ان پہ سوری اور معذرت نہیں ہوگی، یہ حقائق ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور امپوز کریں گے کہ جناب ان کو کریں۔ اس وقت حالات دنیا کے بڑی سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ان حقائق سے میں پردہ آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھے نا، قرآن فرمایا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی۔ قرآن کب نازل ہوا جی؟ آخری قرآن پاک کی آیات مبارکہ کہاں نازل ہوئی؟ میدان عرفات میں، اور ہجری کیا تھی؟ 10، اور اب دیکھ لیں کتنی ہجری ہو گئی ہے، سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، 10 ہجری میں قرآن پاک کی آخری آیات نازل ہو گئی، آخری آیات قرآن مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کا نزول مکمل ہو گیا،
कुरान 30 पारे मुकम्मल हो गए, आयात मुकम्मल हो गई, 114 सूरतें मुकम्मल हो गई, 6666 आयात कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने कहाँ जाना है। कुरान ने तब कह दिया इक़्तरबति सात, लोगों क़यामत करीब आ गई। हमने क़यामत के लिए क्या सोचा? आज मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पढ़ी, यकीन जानिए उसने झंझोड़ के रख दिया कि सरकार ने क्या, किस जमाना में। इसके रावी हजरत सैयदा फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मुस्लिम, सही मुस्लिम में हदीस रिवायत मौजूद है। आप फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आपने ऊंची आवाज में फरमाया कि नमाज के बाद कोई मस्जिद से बाहर न जाए। सारे लोग रुक गए, सहाबा हैरान हुए, आज क्या मामला हुआ? सरकार ने कभी ऐसे नहीं फरमाया। लोग खुद बैठे रहते थे, सरकार थे। आज सरकार ने तंबीहन फरमाया है कि आज मस्जिद से कोई ना जाए। ये तो नहीं होता था कि सरकार मस्जिद में बैठा हूं और कोई सरकार को छोड़ के बाहर चला जाए। क्या यह मुमकिन था? क्या ऐसा हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आज तो हमारे यहाँ ये होता है ना जी, सलाम फिरता है तो दुआ की भी हमें फुर्सत नहीं होती। जैसे बाहर जिहाद को जंग लगा हुआ है, हमने वहां पहुंचना है, हम फजूलियात में घंटों ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मस्जिद के अंदर 1 मिनट के लिए बैठना हमें पता नहीं क्यों नागवार गुजरता है। सलाम फिरता नहीं है, बेहंगम जनाब। मैं किसी दिन पे बात करूंगा कि किसी के कंधे के ऊपर से गुजर के आना जुमे वाले दिन कितना सख्त जुर्म है। हुजूर ने इसके बारे में क्या फरमाया? किसी का कोई ख्याल ही नहीं होता। अभी सलाम फेरा जनाब जुमे का मैंने, और वो साहब आते भी कब हैं जनाब? अरबी खुतबा का आखिरी जुमला होता है, कहीं मैं पहले न चला जाऊं। थाना है ना, जेल है शायद, जिसमें अंदर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाए, बेड़ियां पड़ जाती हैं। अल्लाह पे बड़ा एहसान किया, अरबी खुतबे का दूसरा जुमला आखिरी, इंतजार होती दूसरी अजान कब पढ़ेंगे कारी साहब, तो हम मस्जिद में चले जाएंगे। और खुदारा, जिस रब का सारा दिन खाते पीते हो, जिस रब के दिए हुए घर की छत में रहते हो, जिस रब की जमीन पे चलते हो, जिस रब के सूरज की रोशनी लेते हो, जिस रब की दी हुई आवाज में सांसें लेते हो, उसका इतना भी हक नहीं था कि 7 दिनों के बाद तू 10 मिनट निकाल के आ जाता। क्या करें जी, हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म क्या करें? अब हर जो आलिम दीन इमाम है वो तुम्हारे घरों में जाके दीन तुम्हें सिखाए। अल्लाह ने मिंबर क्यों बनाया था? मस्जिद क्यों बनाई थी? यह जुमे का खुतबा क्यों रखा था? 4 रखते होती हैं जोर की, 2 क्यों की? क्या वजह है? 4 जो थी तो 2 क्यों कर दी और अजर भी ज्यादा रख दिया? फरमाया सारे अजर से बढ़ के क्या है? आज जुमे का खुतबा है, उसके लिए वक्त ही नहीं हमारे पास। आइए वापस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मस्जिद से कोई बाहर ना जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता था कि सरकार मौजूद हो और किसी एक की जुर्रत हो कि वो बाहर चला जाए। लोगों ने कहा आज मामला कुछ और है, कोई बात अहम होने लगी है। सरकार फरमा रहे हैं मस्जिद से कोई बाहर ना निकले। सरकार ने ऐलान फरमाया, एक आदमी आया सामने जिसका नाम तमीम दारी था। सरकार ने फरमाया कि ये तमीम दारी है और ये पहले नसरानी था और अब इसने कलमा पढ़ लिया है, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया है, ये तुमसे कोई बात करना चाहता है। ऐसा नहीं था कि वो बात सरकार नहीं कर सकते थे, राज था, कोई मामला था। फरमाया कि तमीम दारी तुमसे बात करना चाहता है। सरकार के होते हुए कोई बात करे? किसी की मजाल है सरकार के होते हुए कोई खुतबा दे? लेकिन आज सरकार ने फरमाया तमीम दारी खड़े हो जाओ और बताओ तुम क्या बात मुझसे करना चाहते थे। तुमने जो मुझे बात सुनाई थी वो बात आज सारे सहाबा में कर दो। अल्लाह अकबर। तमीम दारी खड़े हुए, ईसाई थे, अब मुसलमान हो चुके थे। कहने लगे कि ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैं ईसाई था, मसीह था, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, आका के साथ मैंने अहद वफा कर लिया है, तुम्हारा भाई बन चुका हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शाम का कोई एक समुंदर था, हम उस पर एक सफ़र में जा रहे थे, तो अचानक ऐसा हुआ कि बेरहम समुंदर की लहरों ने हमारी जो कश्ती थी उसको अपने रास्ते से मोड़ दिया और लहरें इतनी सख्त थी कि हमारी कश्ती का कोई पता नहीं चला कि वो कश्ती किधर गई, जिसमें हम बेशुमार लोग मौजूद थे और साथ छोटी छोटी कश्तियां भी थी उसके साथ बंधी हुई, वो भी साथ थी। हम इसी चक्रों में और समंदर की बेरहम और सख्त मौजों में हमने 1 माह गुजार दिया। कहते कोई लोग मर गए,
कईयों की डेथ हो गई, ना खाने को मिला ना पीने को मिला, कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं थी। कहते हैं हम में से सिर्फ 5 लोग जिंदा बच गए, बाकी सब जो हैं उनके कोई किसी की डेथ हो गई, कोई बेहोश हो गया। 1 महीना ना खाने को मिला ना पीने को मिला, और समंदर के दरमियान सख्त मौजें, लहरें, मौसम की शिद्दत। कहते कि 1 महीने के बाद एक जजीरे में कहीं हमारी कश्ती लगी और वहाँ हम लोग उतरे, और हमारी तादाद कहते हैं कि 5 के लगभग, जिनको मैं पहचानता हूँ, हम लोग थे। कहते हैं वो एक ऐसा जजीरा था जिसे हमने ना कभी देखा न सुना न जाना, एक नामालूम जजीरा था जहाँ हम पहुँच गए। हमें उस जजीरे का कुछ मालूम नहीं है। हमने अपने ईसा का शुक्र अदा किया कि हम चलें, किसी किनारे में तो आ गए। जब वहाँ उतरे तो हमने क्या देखा कि चौपाया है जिसके ऊपर इतने बाल हैं कि ना उसके मुंह का पता चल रहा है कि उसकी सामने वाली साइड क्या है, ना उसकी बैक का हमें पता चल रहा है क्या है। वो अचानक हमसे इंसानों वाली जुबान में बोला। हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ। खिलाफ फितरत एक बात देखी, एक चौपाया है, चौपायों को हमने कभी इस तरह इंसानी जुबान में बोलते सुना नहीं है, ये चौपाया बोल रहा है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है तुम अरब से आए हो। हमने कहा हाँ हम अरब से आए। कहते हैं उसने हमसे अरबी जुबान में बात की, हमने भी उससे अरबी जुबान में, हम अरब थे। कहने लगा आओ तुम्हें एक शख्स से मुलाकात तुम्हारी करवाता हूँ जो एक बहुत बड़े आगे महल में रहता है। हम हैरान हुए, जजीरा है या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, ना आदम ना औलाद आदम। यहाँ ये कहता है कि महल है, वहाँ एक आदमी रहता है। कहते हम डर गए कि कोई शैतान है, शैतानी वसवसा है, शैतान है, शक्ल में आ गया। तो हमारे दोस्तों ने कहा रहने दीजिए। उसने फिर हमें कहा नहीं आओ, मैं तुम्हें यकीनन एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, आओ तो सही मेरे साथ। कहते हमने कहा चलते तो हैं, देखते हैं, जिंदगी मौत का पहले ही पता नहीं है, हम जहाँ पे मौजूद हैं पता नहीं जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, जानवर हैं यहाँ, इतने सख्त चीज़ों हैं, जहरीले सांप हैं, पता नहीं क्या बनना है, चलें देख लेते हैं क्या मामला है। कहते हम चलते गए। अचानक सामने हमने देखा कि बहुत बड़ा एक अल्लाह की कुदरत का शाहकार, एक बहुत बड़ा एक महल, और उस महल के अंदर एक ऐसा इंसानी शक्ल का एक इंसान जिसकी टांगों में भी बेड़ियां डली हैं, हाथों को पीछे बंधा है, और उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक। कहते हैं कि हमने इस तरह के रोमन्स के अंदर एक कबीला था, उसके लोग थे जिनकी ये शक्ल थी। हमने देखा कि ये तो उस कबीले की शक्ल का लगता है, तो ये क्या हुआ। कहते हमने देखा कि उसकी एक आंख है और वो गोल आंख है और आगे माथे तक उभरी हुई है, और उसकी पेशानी पर लिखा हुआ है काफ, फा और रा। कुफर नहीं होता कुफर, लेकिन वो तो इकट्ठा होता है ना, काफिर लोग इकट्ठा कुफर लिख देते हैं। कहते ऐसे नहीं था, अलग अलग अल्फाबेटिक्स में, काफ अलग, फे अलग और रे अलग। हमने जब ये देखा हम हैरान हुए, ये कौन शख्स है। हमारे दिल में ये ख्याल आया तो वो बोला। कहते उसकी बोलने की आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि हमें लगा कि शायद अभी हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाए, इतनी उसकी आवाज़ में सख्ती थी। कहते हैं कि हमने अभी बोलना ही चाहा तो वो बोला, कहने लगा कि क्या तुम अरब हो। हमने कहा हाँ हम अरब हैं। कहने लगा अरबों में मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने इंतज़ाम देखिए, कहा क्या अरबों में मोहम्मद आ गए। हमने कहा हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, वो आ गए। कहते हैं क्या उसने ऐलान नबूवत कर दिया। हमने कहा हाँ ऐलान नबूवत कर दिया। कहने लगा कि अब वो कहाँ रहता है, मक्का में रहता है या मदीना की वादी में रहता है। कहते हमने कहा अब वो यसरब, जिसे मदीना आज कहते हैं, कहते वो यसरब में चला गया है, हिजरत करके वहाँ चला गया है। तो कहने लगा कि अच्छा हुआ, वक्त का जो इंतज़ार था वो पूरा हो गया, अब किसी भी लम्हा मेरी बेड़ियाँ खोल दी जाएंगी। हमने कहा ये शख्स अजीब है, ये कभी वहाँ गया नहीं है और यहाँ से खुशकी का रास्ता कोई नहीं है, हम तो गुम हो गए अपनी कश्ती के रास्ते और यहाँ आ गए। ये वहाँ न गया, ना कोई टेलीफोन का राब्ता, ना मवासलात का कोई जरिया, और ये वो सारी बातें कर रहा है जो हम सारी वहाँ देख के आए। हम बड़े हैरान हुए। हमने कहा तुम हो कौन।
اس نے کہا میرا نام مسیح دجال ہے، میرا نام مسیح دجال ہے، اور عرب مجھے دجل البعیر کہتے ہیں۔ اپنے پرانے عربوں کے پاس جانا، وہ مجھے جانتے ہیں، میرا تذکرہ انہوں نے سن رکھا ہوگا۔ کہتے کہ میں نے یہ پورا واقعہ دجال کے بارے میں ایک مسلمان اپنے دوست سے سنا تھا۔ کہتے میں نے کہا کہ یہی بات مسلمانوں کے نبی نے کی ہے جو آج یہ بات کر رہا ہے۔ کہتے میرا دل وہی مان گیا کہ واقعی وہ نبی سچا ہے۔ کہتے میں وہی مان گیا اور دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اسی نبی کا جس نبی پر میں ایمان لا چکا ہوں، اب مجھے موقع مل جائے اس کے روبرو جا کر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تیری وحدانیت اور محمد کی رسالت کا اقرار کر لوں، اب وہ لمحہ آ جائے میرے اوپر۔ کہتے ظاہر ہے اللہ کا نظام تھا، دعا بھی ایسی تھی، اللہ نے میری وہ دعا قبول کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کشتی کا راستہ لیا، چلتے چلتے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ہوا اس رخ چلی اور عرب والے راستے پر کنارے پر ہماری کشتی پہنچ گئی خیر و عافیت کے ساتھ۔ ہم پانچوں نے کہا کہ ہم پانچوں جائیں گے اور سرکار کو یہ واقعہ سنائیں گے۔ سرکار نے جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، تمیم داری نے یہ بات پوری کر دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ جیسے تمیم داری نے تمہیں بتایا ہے، کیا اس سے پہلے میں محمد نے تمہیں ایسے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تمام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ اس کے بعد تمیم داری بولے ٹھہر جاؤ، ابھی میری ایک بات رہتی ہے۔ صحابہ نے کہا بتائیے۔ کہتے میں نے کہا پھر آگے چلو، آگے کیا بات ہوگی؟ اس نے کہا قرب قیامت میں آؤں گا اور ساری دنیا پر 40 دنوں میں پہنچ جاؤں گا، صرف 40 دنوں میں، 40 روز پر پوری دنیا پر میں چھا جاؤں گا، اور صرف دنیا میں 2 شہر ایسے ہیں جہاں پر میں نہیں جا سکوں گا، جانا چاہوں گا لیکن ایک فرشتہ آئے گا اور میرے منہ پر گرز مارے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایک مکہ المکرمہ ہے، ایک مدینہ المنورہ ہے، 2 شہر ایسے ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا۔ جب یہ جملہ بولا تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ وہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، تمام نے کہا کہ سرکار فرتے محبت میں آئے، سرکار خوش ہو گئے، اور سرکار نے اپنا عصا مبارک ممبر کے اوپر ایسے رکھا اور سرکار نے 3 دفعہ ممبر پہ ایسے اپنے عصا کو مارا اور کیا فرمایا ہاذہی طیبہ ہاذہی طیبہ ہاذہی طیبہ، خدا کی قسم یہی مدینہ ہے جو پاک مٹی ہے، یہی مدینہ ہے جو پاک مٹی ہے۔ یہ اعلان فرمایا سرکار نے، یہ پاک سرزمین مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے تو یہ کہیں گے پاک سرزمین، مقدس سرزمین، پاکیزہ سرزمین۔ آج ہمارے پاکستان کو بھی کہا جاتا ہے نا پاک سرزمین، اس تعلق کی بنیاد پر کہ دنیا میں مدینہ کے بعد، مدینہ منورہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پہ قائم ہے۔ یہ تعلق ہے، اور یہ کوئی حادثہ نہیں یا واقعہ نہیں ہے اچانک ہو گیا 27 رمضان کو۔ قیام پاکستان 27 رمضان کو ہونا ایک پیغام ہے، مسلمانوں ایک پیغام ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے ایک سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دجال آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ حضرت ام شریک نے یہ حدیث نقل کی، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت ام شریک سے بھی یہ حدیث موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا اے ام شریک، اے شریک کی ماں، میں تمہیں بتاؤں دجال کیا کرے گا؟ میں نے اس کی یا رسول اللہ بتائیے، ارشاد فرمائیے دجال کیا کرے گا؟ فرمایا کہ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی وہ جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا، جس کو چاہے گا دولت سے نواز دے گا، جس کو چاہے گا دولت سے محروم کر دے گا۔ فرمایا ایک ایمان والا آدمی آئے گا، وہ کہے گا اے دجال میں تجھے جانتا ہوں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو ملعون ہے، میں نے اپنے آقا کے فرامین میں تیرے بارے میں سنا تھا، پڑھا تھا، تو وہی مکار ہے۔ وہ کہے گا جلدی کرو، اس کو سر کے درمیان میں آری رکھ کر اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان 2 ٹکڑے کر دو۔
وہ اتنا مشکل مرحلہ ہوگا ایمان والوں، آزمائش کی گھڑی ہوگی، آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑے گا مسلمان کو، اس کے حکم پہ فوراً عمل ہوگا، اور اس ایمان والے شخص کے سر کے درمیان سے آری رکھ کر یا جو بھی آلہ ہوگا دو ٹانگوں کے درمیان اس کو چیر کر آدھا ادھر پھینک دیا جائے گا اور آدھا ادھر پھینک دیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اس کے بعد دجال کیا کرے گا؟ وہ فخر کے ساتھ اس کے درمیان ٹہلے گا اور کہے گا یہ ایک آیا تھا جو ایمان کی بات کرتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا، دیکھا تم نے اس کا میں نے کیا حشر کر دیا، اب ہے جو کوئی محمد کا نام لے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ایمان کمزور ہوں گے، فرمایا وہ اس کے نرغے میں آ جائیں گے، انکار کر دیں گے اسلام کا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ مسلمانوں، دجالی قوت آج ہمارے درمیان بھی ہے، آج ہم بھی ذاتی مفادات کے لیے اپنے اسلام کا سودا کرتے ہیں۔ یہ دجال کی محبت کا ایک پہلو ہے، کہتے کہ اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ کہے گا زندہ ہو جا، وہ کٹا ہوا درمیان سے زندہ ہو جائے گا، دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا ہاں بتا اب تو مجھے مانے گا کہ نہیں مانے گا کہ میں سچا ہوں؟ وہ کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر لے گا، اب تو میں تجھے کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا اس کی گردن پھر اڑا دو، فرمایا اللہ کی طرف سے اللہ اس مومن کی گردن کو تانبے کے ساتھ مضبوط فرما دے گا۔ قربانی دینی پڑے گی، پہلے قربانی دی ہے، کٹا گیا ہے، ذبح ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، سرکار نے فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، وہ کہے گا جو میرے ساتھ آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے، فرمایا حالانکہ اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ فرمایا لوگ ڈر کے مارے اس کے ایسے آرام میں آ جائیں گے، جو کہ اس کو مان لے گا کہے گا جائے یہ جنت تیری ہو گئی، اس میں بڑے ناز و نام کھانے یہ وہ، اور فرمایا جو اس کو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ فرمایا یہ ہم ایک تمہیں بات بتاتے ہیں، جس آگ میں وہ ڈالے گا ایمان والے کو، اگر ایمان والا قائم رہے گا جو ہی آگ میں ڈلے گا تو آگ ہوگی، جب اٹھے گا تو گل و گلزار ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا، کہتے ہیں اس وقت سرکار سے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے، عربوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا عرب تعداد میں بڑے تھوڑے رہ جائیں گے۔ سرکار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عرب اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یا رسول اللہ عرب اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے؟ جی یا رسول اللہ عرب اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں عرب اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یا رسول اللہ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ سرکار نے فرمایا پھر ایک اس مغربی طرف سے، اور سرکار نے فرمایا مشرق کا ایک حصہ یہاں سے فوجیں آئیں گی، فرمایا وہ فوجیں آ کر اس کا مقابلہ کریں گی اور وہ امام مہدی علیہ السلام اس کو مضبوط کر دیں گی، اور اس زاویہ کا کیا جگہ بنتا ہے سامعین، وہ ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان اور ایران کا حصہ ہے۔ سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا یہاں سے فوج اٹھے گی جو عربی تو نہیں ہوں گے، عجمی ہوں گے، لیکن ان کے اندر میری محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ سامعین اپنے آپ کو تیار کیجئے، وہ دجالی قوت آ چکی ہے، بہت قریب ہے۔ آج یورپ، تمام ہمارے بزرگوں کا اتفاق ہے دجال یورپ کی سرزمین سے آئے گا، بحر شام سے آئے گا۔ بحر شام ٹوٹل، یہ جو گریٹ رومن امپائر، مسیح آج کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن یہودی یہ دعائیں مانگ رہا ہے وہ ہمارا مسیح کب آئے۔ دجال کو اپنا وہ مسیح کہتے ہیں، اور یہودی خطرناک ترین قوم ہے، یہ وہ خطرناک قوم ہے جس نے اپنے نبی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ کو اور مجھے کہاں تسلیم کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام سے سیدھی بات کرتے تھے، کہتے ہمیں روشنی نہ دکھاؤ، ہمیں راشن دو، ہمیں یہ نہ بتاؤ جنگ جہاد کرنا ہے، ہم نے کوئی نہیں جنگ جہاد کرنے، اللہ سے ہماری فرمائشیں لے کے جاؤ، اللہ کی فرمائشیں ہمارے پاس لے کے نہ ہو۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو،
جب جہاد کی بات ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ تو اور تیرا رب جہاد کرے، ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو سامعین، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنے نظریات کو بدلو، اور خدا را جاگ جاؤ۔ دجالی فتنے ہمارے گھر تک پہنچ چکے ہیں اور ہم بے خبر بیٹھے ہیں۔ قرآن سے ناطہ جوڑو، نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ بہت وقت ہم نے گزار دیا، میں نے خطبے کے شروع میں عرض کیا کہ جس قوم کے 15 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ پتہ نہ ہو کہ جنازے کی نیت کیا ہے، اس پر ہم رو ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ خدا را بیدار ہو جاؤ، خدا را جاگ جاؤ، اب وقت بڑا قریب آ گیا ہے۔ میں بار بار میں نے کہا خطبوں کا رخ میں نے چینج کر دیا ہے۔ اب نزول امام مہدی قریب آ گیا، اب نزول عیسیٰ قریب تر آ گیا، اب معاملات بڑے اور سے اور ہو گئے، عربوں کے مزاج معاملات بالکل بدل گئے۔ اب یہودی وہاں مکمل آ چکے۔ اگر عربوں میں یہودیوں کے آنے کے بعد بھی اگر یہ قوم سوئی رہے تو پھر ان کے مقدر پہ ہم آنسو بہا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔